قرآن مجید کی اس صورت میں دولت بہت ہے۔ یہ صورت رزق، مال، دولت کو کھینچتی ہے۔ جس نے پڑھا وہ کروڑ پتی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 1000 سال سے چھپی یہ صورت جو بھی پڑھے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی صورت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس صورت کی اتنی فضیلتیں ہیں، اس کی اتنی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ اور یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل الغازی آپ نے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا۔ جو اصل میں ارطغرل الغازی تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگیں ہوئی ہوتی ہیں یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہیں، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح ارطغرل الغازی ہیں۔ ارطغرل الغازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور صورت ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ وظیفہ مجھے پتا چلا خصوصاً حکم کتاب سے، اور ابن العربی نے لکھی ہے۔ اور اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ المختصر ہم وظیفے کی طرف آتے ہیں، صورت کی طرف آتے ہیں، کیسے وہ پڑھا کرتے تھے، کیسے کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ آپ بھی اس صورت کو پڑھو گے، اس وظیفے کو کرو گے۔ اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس طریقے سے کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ حضرت ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کو کامیابیاں ہی ملی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک تو آپ خود خصوص الحکم کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی اس وظیفے کو کرنے کے بعد۔ جو اب میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص دعا ہے۔ کیونکہ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیا ہوگا۔ جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا بچہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ سکتا ہے، اگر وہ پڑھائی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کریں گے۔ اگر کوئی عورت کرنا چاہے، اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، وہ بھی اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ اس عورت کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو اسی طرح کوئی مرد کرے، اس کو بھی کامیابیاں ملیں گی۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، دولت کمانی ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے۔ مرد تو لازمی کریں گے۔ المختصر یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ناظرین کرام، دولت کا اگر طوفان دیکھنا چاہتے ہو، ایسا طاقتور عمل کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، فرشتے انسانی شکل میں صبح آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ انشاءاللہ غیب سے رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا سچا عمل، رات کے وقت کا یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی وہ مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنی پوری زندگی میں
صرف ایک بار اگر یہ وظیفہ پڑھ لے، ایسی کوئی اس کی رات نہ گزرے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے بغیر رہ سکے۔ ایک رات جس نے یہ وظیفہ زندگی میں پڑھ لیا، پھر وہ اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا، ایک عادت بن جاتی ہے اس کی یہ وظیفہ پڑھنے کی، اس وظیفے کے اس عمل کے بنا رہا ہی نہیں جاتا۔ ناظرین، قرآن پاک میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ رزق کی تنگی سے لے کر بے اولادی، قرض سے نجات، رشتوں میں بندش، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح ارشاد رکھے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتا ہے اور قرآن پاک کی ان صورتوں کے وظائف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی سے ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو بے شمار اجر عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے تو قرآن پاک میں ان کے لیے سخت قسم کی وعید بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں جس طرح عقائد و اعمال، احکام، بشارتیں اور وعیدات بیان ہوئیں، اسی طرح کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ ان واقعات میں تمام مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان واقعات کو بیان کر کے کفار مکہ کو بتایا گیا ہے کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی جانب بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کی وبا عام ہو گئی۔ کفر و ضلالت میں گھرے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرا دیں کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو جھوٹا قرار دیا اور بت پرستی پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن صرف 80 افراد ایمان لائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کفار کے خلاف دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار کی۔ جب آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو آسمان سے لگاتار 40 دن تک بارش برسی اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگا۔ جب قوم نوح غرق ہو گئی تو زمین پانی نگل گئی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے زمین پر گھومتی رہی، پھر جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ قوم عاد کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، ترجمہ: اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کا فرمایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ صراط الجنان میں ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ پاک کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے سرداروں نے کہا، تم سراسر حماقت کا شکار لگتے ہو۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ جب انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آیا تو ہم اپنی طاقت سے ہٹا سکتے ہیں، اور کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ پھر ان پر تند و تیز آندھی کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ یہ قوم نشان عبرت بن گئی۔ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم سمود کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ترجمہ: اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سیرت الانبیاء کتاب میں ہے،
آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کی فراوانی دیکھو اور اپنا عمل دیکھو، لہٰذا اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ عذاب الہی کی بات سن کر قوم نے کہا، اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح کو شہید کرنے کی کوشش کی، وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور وہ قوم شدید زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ پاک کے وہ بندے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ پاک کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی پیروی کی اور ان کا حکم بجا لائے، انہوں نے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لی، مگر وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اور نافرمانی کی وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ رات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ رات کو اس وظیفے کے پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے، چاہو تو بستر پر لیٹ کر سوتے وقت پڑھ لو۔ کوشش کرنا رات کو یہ عمل جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھو تو سونے کا وقت قریب ہو، تب آپ لوگ یہ عمل کرنا۔ اور سب سے بہترین اس عمل کی پڑھنے کا وقت اور جگہ ہے، بستر پر لیٹ کر پڑھ لو۔ جتنا جلدی ہو سکے سو جاؤ، کیونکہ عمل پڑھنے کے بعد اگر فضول کاموں میں لگو گے، فون پر باتوں میں لگ گئے یا کسی بھی طرح کے کاموں میں لگ گئے تو عمل کے اثرات ضائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو جتنا عمل کو پڑھ کے جتنا جلدی سو جاؤ گے، اتنا جلدی آپ کے حالات بدل جائیں گے، اتنا ہی جلدی آپ کی زندگی میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ اس عمل کو رات کے وقت جو دکھیاری بہن، جو پریشان بھائی، آج تک جس نے یہ عمل کیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی، آج اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے آخری وارننگ دی ہے کہ بس ہمیں پیسے لوٹا دو، ساری کی ساری زندگی گزر گئی وظائف پڑھتے پڑھتے، اعمال کرتے، لیکن آج تک اگر کسی وظیفے سے، عمل سے آپ کو فائدہ نہ ہوا، آج رات یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، پوری کی پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا وقت جو شروع ہوتا ہے پڑھنے کا عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک، رات کو عشاء کی نماز جب آپ لوگ پڑھ لیں اور اس کے بعد جب کسی بھی وقت پوری رات میں اپنے گھر میں جب بیٹھے ہوں تو اپنے گھر میں اس عمل کے لیے 15-20 سیکنڈ کا وقت نکال کر کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا، چاہے گھر میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھیں جہاں پر آپ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ کوشش کرنا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ لوگوں کو کوئی تنگ نہ کرے، بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں پہلی بار یہ عمل بتا رہا ہوں۔ رات کا عمل اپنا کوئی ایسی ویڈیو نہیں جس ویڈیو میں یہ والا عمل میں نے بتایا ہو، اور یہ ایسا سچا عمل ہے کہ پڑھتے ہی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، دنیا جہان کی دولت، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کے خزانے اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی اس عمل کو پڑھتے ہی مل جائیں، خالی جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں، تو ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور پڑھنا۔ ناظرین، ویسے تو آپ لوگ روزانہ رات کو اس عمل کو پڑھ سکتے ہو، لیکن پوری زندگی میں صرف ایک رات بھی پڑھ لو نا تو آپ کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ صرف ایک رات کا عمل ایسا سچا عمل ہے کہ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو، آج مانگنے پر مجبور ہو، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، تو آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ والو، جلدی سے اس عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں، کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو رات میں چاروں کے چاروں پڑھیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک رات کسی ایک بندے نے کیا اور چاہے تو گھر کا ایک فرد بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ ناظرین، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھانا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور سمجھ کر کرو گے دولت سنبھال نہیں پاؤ گے۔ عمل کو سمجھو گے نہیں، جلدی سے بھاگتے جاؤ گے، سکپ کرتے جاؤ گے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ اچھی طرح سمجھنا، چھوٹا سا عمل ہے، 15 سے 20 سیکنڈ لگنے ہیں۔ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک مرتبہ اس عمل کو بھی پڑھ لینا۔
معجزہ اپنی آنکھوں سے صبح اٹھتے ہی دیکھ لینا۔ صبح اٹھتے ہی زندگی میں وہ تبدیلی ہوگی کہ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آج آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، وہی لوگ آپ کو اس عمل کو پڑھتے ہی کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کا رتبہ بھی ہوگا، آپ کا مقام بھی ہوگا، اور پیسہ دولت ایسی ایسی جگہ سے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آج تو آپ لوگ پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، جاب کی صورت میں، کاروباری صورت میں خود پیسے کے لیے، رزق کے لیے نکلتے ہو۔ گھر سے اس عمل کو پڑھتے ہی پیسہ خود آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گا، اور دولت جو میرے بہن بھائی جنہوں نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ نہیں دیکھا، 2 لاکھ نہیں دیکھا، کوئی بڑی رقم نہیں دیکھی، اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنا، اور جو آپ کو رقم چاہیے، جتنی رقم چاہیے ہو، اللہ پاک سے مانگ لینا۔ پیسہ دولت تو اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ دنیا جہان کے خزانے مانگ لینا، انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ ناظرین، یہ عمل کس طرح پڑھنا ہے کہ رات کو اپنے گھر میں آپ لوگ بیٹھ گئے سکون سے، اطمینان سے، 15-20 سیکنڈ، آدھے منٹ کے لیے آدھا منٹ لگا لیں۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر تو نہیں پڑھنا، میں 15-20 سیکنڈ میں آرام سے پڑھتا ہوں، آپ لوگ آدھا منٹ لگا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے زیادہ افضل درود پاک ہے، اس لیے کوشش کریں کہ کوئی بھی وظیفہ یا دعا شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی دوہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ جیسے ہی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں، یا زبانی گنتی کر لیں، جیسے بہتر لگے ویسے وظائف پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 وظائف پر مشتمل یہ پورا عمل ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں کے لیے رات کا ایک بالکل نیا تر و تازہ کھلتے ہوئے گلاب کی طرح ہے، جس کو رات کے وقت پڑھنا ہے۔ اپنی بتائی ہوئی ترتیب میں جس طریقے سے بتاؤں گا اس طریقے سے اور اس تعداد میں پڑھو گے تو یہ عمل آپ کے لیے بالکل نیا عمل بن جائے گا۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جب پڑھ لیں، فوری طور پر اسی عمل کے اندر آپ کو پہلا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ چاہے بستر پر لیٹ کر پڑھیں، چاہے بیٹھ کر پڑھیں، جیسے پڑھیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ پہلا خاص وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار اللہ الصمد، پھر تیسری بار اللہ الصمد۔ اس طرح آپ کو ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا وظیفہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، یہ 15-20 سیکنڈ کا عمل تو آپ کی زندگی میں قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ساری زندگی کسی کے آگے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اس وظیفے کے بعد تو پھر مجھے بتانا۔ ایسا دست غیب کا عمل ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس عمل کو، جس کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھ لیں جس گھر میں رات کو یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اس گھر کا بچہ صبح اٹھتے ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والو، میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس خدا گواہ ہے، ایسے لوگ پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو لے کر، حاجتوں کو پورا ہونے کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، رزق اور دولت کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، طرح طرح کی پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے۔ اور لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو میں اگر لوگوں کے مسائل بتاؤں تو شاید آپ لوگ رونے لگ جائیں۔ تو لوگوں کی ایسی پریشانیاں ہیں، ایسی تنگ دستیاں ہیں، گھروں میں 2 وقت کی روٹی تک میسر نہیں، ایسے دکھیاری پریشان لوگ ہیں کہ اگر ہم لوگ
اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو دیکھیں تو ہم پریشانیاں بھول جائیں. ایسے ایسے لوگ دنیا میں پریشانیوں میں ہیں. اس عمل کو پڑھتے ہی اتنی دولت ملے گی, اتنا پیسہ ملے گا کہ پہلے تو آپ اپنا قرضہ ادا کرو گے انشاءاللہ, اور پھر اپنی زندگی میں آگے بڑھو گے. اللہ والو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل ہے. جس ترتیب سے, جس طریقے سے یہ عمل بتاؤں گا, ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے. ساری زندگی جو نہ مل سکا وہ ایک رات کے عمل سے انشاءاللہ جھولیاں وظیفہ پڑھتے ہی بھر جائیں گی. اللہ پاک کے حکم سے رات کو سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے. ناظرین, اللہ الصمد کا وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے, کمی بیشی نہ ہو. دوسرے نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے. اب یہ دوسرے نمبر والا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے, بڑا ہی کمال کا اور مجرب وظیفہ ہے اور بہت طاقتور وظیفہ ہے. یہ سمجھ لیں دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ یا ربنا کا شامل کرنا ہے. صرف اور صرف یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جب پڑھ لیں, اب اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ سمجھ لیں. یہ عمل پڑھنے بیٹھو گے تو 15-20 سیکنڈ ہی لگیں گے, بتلانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے. اب تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے اس عمل میں, سب سے پہلے درود شریف پڑھ کر پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, اور 11 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھا, 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھا. اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے, اس میں اللہ کا تعارف ہے. اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں. قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ نکالا جائے, پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتا ہوں یہ سورت بچے گی, کیونکہ اس میں اللہ پاک کا تعارف ہے, اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں. آپ نے 100 بار اس سورت کو پڑھنا ہے. یہ اس وظیفے کا حصہ ہے. تھوڑی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے کمالات جو ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے. آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے, لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے. اب بھی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن جو سورت اخلاص کا میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے. 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, وظیفے کا حصہ ہے, چھوٹی سی سورت ہے, 10 سیکنڈ میں ایک دفعہ آپ سورت پڑھ لیں گے. 100 بار آپ نے پڑھنا ہے, زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں, لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے, آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی, آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی. سورت اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں. نمبر 1, اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا, مثلا دشمنی, قرض, فتنہ وغیرہ. نمبر 2, 300 دروازے رحمت کے کھولے گا. نمبر 3, 300 دروازے رزق کے کھولے گا, اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے. نمبر 4, اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا. نمبر 5, 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا. نمبر 6, 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے. نمبر 7, اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت, مرجان, زمرد کے بنے ہوں گے. نمبر 8, ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے. نمبر 9, 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا. آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل الغازی کیا کرتے تھے, انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی, ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں, ان کی جیت ہوئی ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہا, ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, آپ دعا سن لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ایک ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ بہت بڑا ہے, گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے. تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے. اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا, آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی, اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی. جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو, اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو, اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے, پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے. اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں, اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے. صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے.
سورت اخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہو۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جب آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔